تو میرے بھائی آپ کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں سے فطرانہ لیں، زکوٰۃ بھی لیں، اپنے بال بچے کا خرچہ چلائیں. آپ نے کیوں دینا فطرانہ؟ جو آپ بتا رہے ہیں کہ گھر کا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا، بل بھی نہیں ادا ہوتا، آپ پر شریعت نہیں یہ حکم لگاتی کہ آپ فطرانہ یا زکوٰۃ دیتے ہیں. کوئی دے آپ کو تو آپ کو اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. آپ کا حق بنتا ہے، بچوں کو پالنا ہے، زکوٰۃ اور صدقات سے مدد بھی کرے تو کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہ بھوکے مرتے کوئی دینا ہوتا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین صاحب لاہور سے بول رہا ہوں. جی کیسے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ رمضان کے عشروں کے بارے میں یہ جو آتا ہے رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا، یہ اس طرح ہے یا اور دوسرے آخری عشرے میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی مولانا. یہ روایت جو مشہور ہے نا کہ پہلا جو ہے وہ رحمت کا ہے، پھر مغفرت کا ہے، یا وہ پھر کیا عتق من النار، تم من النار، یہ ثابت نہیں ہے. یہ روایت نہیں صحیح، اللہ کے رسول کا یہ خطبہ صحیح سند سے نہیں ثابت ہے. اچھا. ہاں باقی آخری دنوں میں جو کرنا وہ یہی ہے کہ روزے ہی رکھنے ہیں، ہو سکے اعتکاف کرنا، اور ان دنوں میں ہو سکتا ہے شب قدر بھی کسی کو نصیب ہو جائے. تو دعا جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے سیکھی تھی وہ یاد ہو تو پڑھنی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جی یہ تو پڑھیں گے. ہاں بس یہی ہے کرنے کے کام، اور کچھ نہیں. بس ٹھیک ہے. عید قریب آ رہی، صدقہ فطر بھی دے نا غریبوں وہ تک تو پہنچا دیں دیں. گے انشاءاللہ. جی ٹھیک. جی یہ اولی الامر کی اطاعت کے بارے میں پوچھا ہے جی کہ یہ جو آج کل ہر بندہ اپنی طرف قرآن کریم کی آیت یا حدیث کو لے جاتا ہے کہ اس پہ تو عمل کرو تاکہ میرا فائدہ ہو جائے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب زکوٰۃ رمضان شریف میں دینی لازم ہے جی؟ نہیں کوئی لازم نہیں ہے، جس مہینے میں جب چاہیں آپ دیں. مثلاً جی ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے، فرض ہے کہ ہماری جو ہے 7,000 روپیہ یا 8,000 روپیہ ہم نے زکوٰۃ بنتی ہے ہماری. اللہ قبول فرمائے. ایک مطلب وقت میں نہیں دے سکتے ہیں؟ تھوڑی نہیں تھوڑی. آپ اگر نہیں دے سکتے یا کوئی مستحق نہیں ملتا یا آپ کو توقع ہے کہ فلاں آدمی کو ضرورت پڑے گی تو اس وقت اس کی مدد کرنا، تو آپ بس حساب کر کے رکھ لیں گے اتنی رقم میرے ذمہ ہے، پھر وہ بے شک سال بھر میں بھی دیتے رہیں، بالکل جائز ہے. بڑی مہربانی. مطلب مولانا اگلے سالوں کوئی ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر ایڈوانس کسی وجہ دی سے جا کوئی ایسا ضرورت مند آ گیا؟ آ جائے تو بے شک اگلے سالوں کی بھی دے دے، پھر حساب رکھ لے. اگر کم ہے تو دوسری کمی پوری کر دے، اگر پہلے ہی زیادہ چلی گئی تو کوئی نہیں، اللہ کے راستے. جی جی السلام علیکم. جی بھائی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. چلیں جی مولانا اولی الامر کے بارے میں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ بیٹھے جی. اچھا جی مسئلہ یہ پوچھنا ہے، ایک بزرگ ہیں گھر میں بیمار ہیں. ہاں ہاں. رمضان سے پہلے بیمار ہوئے، فالج ہو گیا تھا، اللہ رحم کرنا. روزہ نہیں رکھ سکے. ہاں ہاں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ فدیہ جو دیتے ہیں کتنا دینا چاہیے؟ وہ کس غریب کو، کسی بیوہ کو دے دیتے ہیں، کتنا ہو؟ مقدار کیا ہے اور دینا کب چاہیے؟ ہاں جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی مقدار کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ گندم جو ہے نا 1.25 کلو اس کا ریٹ لگا کر نا جس بھاؤ بک رہی ہے اچھا ایک دن کا 1.25 کلو، اس حساب سے جتنے روزے میاں جی کے چھوٹے ہیں ان کا فدیہ دے دیں. ایک دن کا 1.25 کلو. 1.25 کلو. یہ تو 24-25 روپے بنے مولانا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربانی. مولانا یہ تو چلیں ایک جہاں تک شرط پوری کرنے کی والی بات ہے وہ تو ہو گئی، لیکن 25 روپے میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا جا سکتا جبکہ یہاں 2 وقت کی ضرورت بنتی ہے. بس جو مقرر ہے وہ یہ ہے، باقی کوئی نیکی کرے تو بات تو ٹھیک ہے کہ جس سے مسکین 2 وقت کھانا کھا سکے اتنے پیسے دینے چاہیے. اس دور میں اندازہ کر لے کہ درمیانے درجے کا کھانا ہوٹل سے میں کھاؤں تو کتنے میں وہ پڑے گا. 50-100 دے تو اچھی بات تو یہی ہے، مگر مقرر تو نصف سا ہی ہے. ٹھیک ہے جی بھائی بات واضح ہو گئی. ہاں جی کم از کم 25 روپے ایک دن کے. ایک دن کے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. اللہ تندرستی دے، مہربانی. جی بارک اللہ فیک. اولی الامر کی بات. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہیلو. جی سن رہے ہیں آپ کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سے سوال کرنا تھا. جی فرمائیے.
ہاں ہاں کریں سوال. جی میں نے پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا ہے. 1 لاکھ اگر ہو نا اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ 1 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہو تو آپ کا سوال یہ ہے کہ جی میری امی نے نا ہماری شادیوں کے لیے رکھا ہوا ہے نا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے تو اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ ہاں بنتی ہے، بنتی 25 روپے ہے نا 1000 پر، اس حساب سے آپ دیکھ لیں کتنی بنتی. نہیں مولانا اگر روپیہ صرف 1 لاکھ ہی ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ پہلے تو نصاب بنائیں گے پھر زکوٰۃ بنائیں گے. حساب تو ہے ہی. آپ کے پاس کل پیسے کتنے ہیں؟ لاکھ کے علاوہ بھی پیسے ہیں؟ نہیں بس 1 لاکھ ہے. 7.5 تولے سونا جو ہے نہیں آتا 1 لاکھ روپے میں مولانا، جو مہنگائی ہو گئی ہے نا ستیانہ روڈ پہ، اس میں تو نہیں آتا. مطلب 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ہو تو مولانا 7.5 تولے بنتے ہیں. 7.5 تولے کا حساب کرنا کہ 7.5 تولے کا جو ہے نا اس وقت ریٹ اس کے حساب سے دیکھیں، اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں. کتنا بنتا ہے؟ آپ کے پاس اگر 1,15,000 روپیہ ہو نا، بھائی نے حساب کر کے بتایا ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے. جی کتنی بنتی ہے؟ پھر آپ کے لاکھ کے بنیں گے 2,500 روپے اور 15,000 روپے کے بنیں گے کوئی 400-500 روپے. جی اچھا. 1000 پر 25 ہے جی. ہر 1000 پر 25 روپے. میرا ایک اور سوال ہے. جی فرمائیے. ترابیاں جو ہوتی ہیں نا 27 کو نا الوداع کرتے ہیں نا، تو ہر ترابی کے ساتھ کہتے ہیں الوداع. یہ بڑا اہم سوال ہے مولانا، یہ تراویحوں کو الوداع کیوں کرتے ہیں مولانا؟ یہ بھی تھوڑی وضاحت فرمائیں گے آپ؟ بس جنہوں نے یہ بات گھڑی ہے ان سے ہی پوچھنا چاہیے کہ یہ الوداع کیوں کہتے ہیں، اور ہر 2 رکعت پر بچی کہہ رہی کہتے ہیں. ایسا اپنی طرف سے دین بنایا ہوا ہے. کس نے یہ کہا کہ تراویحوں کا الوداع کرو، ہر 2 رکعت پر کرو؟ یہ سب چیزیں بیٹا غلط ہیں، ایسی بات کوئی نہیں کہنی چاہیے. کیوں الوداع کہنا ہے؟ اللہ کرے دوبارہ بھی آئے پھر ہم نمازیں پڑھے، اس کو رخصت نہ کریں، دعا کریں کہ اللہ پھر رمضان شریف میں یہ موقع دے. اچھا یہ مولانا الوداع چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. جو بھی کہتی ہیں نا عورتیں یہ مرد بالکل غلط کہتے ہیں. یہ ختم قرآن کے حوالے سے آپ نے بطور خاص نوٹ کیا ہوگا کہ اس سے ہماری مساجد کے اندر بے رونقی نہیں آ جاتی کہ جہاں 23 کو قرآن ختم ہو گیا تو سمجھے وہاں عشاء کی نماز ہی رہ گئی، جو اہتمام پورے مہینے سے چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا. کراچی کے بارے میں سنا وہاں تو 5-6 دن میں بھی کر دیتے ہیں نا. اللہ خیر پھر لوگ گھروں میں آرام کرتے ہیں. حالانکہ تراویح کی نماز تو الگ بات ہے نا، قرآن ختم کرنا نہ کرنا کوئی اس سے تعلق نہیں رکھتا. جی جی سارا مہینہ یہ نوافل پڑھنے چاہیے. ٹھیک. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. میں نے مکان لیا تو میں نے نا اپنے بہن بھائیوں سے قرضہ لیا تھا، تو میرے ایک بھائی نے نا زکوٰۃ میں سے پیسے مجھے دیے تھے کچھ، تو کیا یہ مجھ پہ لگتی ہے کہ نہیں؟ لگتی ہے جب آپ مقروض ہیں. جی جائز ہے آپ کے لیے. بڑی مہربانی، تھینک یو. فضل فرمائے اللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی فرمائیے. محمد افضل بات کر رہا ہوں جی منصور آباد سے. جی فرمائیے بھائی. مجھے مولانا صاحب سے ایک بات پوچھنا تھی کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، ساتھ میں مقتدی بھی کہتے ہیں. اگر کبھی بھول جائے یعنی مقتدی نہ کہے لیکن وہ امام صاحب کے ساتھ سجدے میں یا رکوع میں چلا جائے تو نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. نہیں پہلا اللہ اکبر رہ گیا، بے شک بھولے سے رہ گیا، پھر تو نماز ہی نہ شروع ہوئی. پہلا نہیں، جب بعد میں رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں نہیں جاتے اس کی کوئی بات نہیں. وہ امام سے بھی رہ جائے یا آپ سے بھی رہ جائے تو اس کی کوئی بات نہیں. وہ تکبیریں جو ہے انتقال کی صحیح رکوع کو جانا سے یہ سنت ہے. پہلی تکبیر جو ہے نماز شروع کرنے کی تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے. یہ چھوٹ جائے تو پھر نماز نہیں شروع ہوتی. دوسری اگر رہ جائیں تو کوئی بات نہیں. اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ وہ میری بیٹی کا نام ہے فاریہ. فاریہ کیا نام؟ جیسے کاریہ لکھتے ہیں جی، جیسے کاریہ لکھتے ہیں ایسے فے لگا کے. فاریہ. جی جی جی. یہ کیا نام آپ نے رکھا؟ بس وہ رکھ لیا تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کو چینج کر دیں. نہیں چینج کریں نا. فارحہ ہوتا تب بھی ہوتا، کو مانا تو تھا. فاطمہ کرنے اب کیا کریں گے؟ جی فاریہ کا تو میری سمجھ میں بہت بڑا مانا ہوتا ہے، کسی چیز کو کسر